بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ غزہ میں ہونے والی جنگ کے متعلق تازہ ترین خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں منسٹری آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 250 فلسطینی شہید اور 500 زخمی ہوئے ہیں، جس سے 7 اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی تعداد 20,674 ہو گئی ہے، جبکہ ناظرین اس جنگ میں اب تک اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد 489 تک پہنچ گئی۔ بظاہر ہفتے کے آخر تک یہ تعداد 500 سے تجاوز کر جائے گی۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ کی اب تک لاگت 65 بلین شیکل یعنی $18 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور یہ خطی رقم پورے سالانہ سیکیورٹی بجٹ کے برابر ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں ممکنہ طور پر اسے 2024 میں کم از کم مزید $14 ارب لاگت آئے گی، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا ہے جس میں نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی، جس کا جلدی کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، جبکہ اس جنگ کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، غزہ میں جارحیت سے اسرائیل کو پہلے ہی $33.2 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں اسرائیلی معیشت کو ہونے والا براہ راست نقصان شامل نہیں ہے، یعنی کہ اسرائیل نے جنگ کے صرف 2 ماہ میں ہی اپنی سالانہ ڈی جی پی کا 6 سے 7% کھو دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسکائی آف اشکلون کا کہنا ہے کہ غزہ میں 80 دن کی بمباری اور تباہی کے بعد بھی اسرائیل حماس کے راکٹوں کو اڑنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے روزانہ مظاہرے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اٹلی کے دارالحکومت روم میں غزہ کی پٹی میں نسل کشی بند کرو کے مطالبے پر ایک مظاہرہ کیا گیا، اور ہالینڈ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیلی کافی بنانے والی کمپنی سٹراس اپنی پیکیجنگ سے ترکی کا لفظ ہٹا دے گی، اور اب اس پر اسرائیل کا جھنڈا اور مختلف حب الوطنی کے نعرے درج ہوں گے۔ پیکیجنگ کمپنی میں تبدیلی کی وجہ سے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیانات ہیں، جنہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی بارہا مذمت کی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق اسرائیلی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کو غزہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے 230 کارگو طیارے اور ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے لدے 20 بحری جہاز اسرائیل بھیجے ہیں۔ ناظرین، حوثیوں کے حملوں اور دھمکیوں کے بعد 4 جاپانی شپنگ کمپنیوں نے بحر احمر میں اپنے جہازوں کو جانے سے منع کر دیا ہے۔ مصری حکام نے غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ تجویز کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ اطلاع دی ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی حکام نے ابھی تک مصر کی طرف سے تجویز کردہ منصوبے کو مسترد نہیں کیا۔ منصفین کے مطابق مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح منصوبے کے پہلے مرحلے میں 2 ہفتے کی جنگ بندی اور 40 یرغمالیوں کی قید سے رہائی کی تجویز دی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں اسرائیل کو چاہیے کہ وہ 120 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے اور اپنے ٹینک واپس لے لے۔ ناظرین، دوسرے مرحلے میں مغربی کنارے اور غزہ میں ٹیکنوکریٹک حکومت کی تشکیل شامل ہے۔ یہ انکلیوں کی بحالی کی نگرانی کرے گا اور پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے آغاز میں سہولت فراہم کرے گا۔ تیسرے مرحلے میں دشمنی اور جنگ کو مکمل طور پر بند کرنے اور قیدیوں کے بدلے باقی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل غزہ کی پٹی کے شہروں سے اپنی فوجیں نکال لے گا، جبکہ نیتن یاہو نے اسرائیل اور غزہ کے درمیان امن کے لیے 3 شرائط ظاہر کی ہیں، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس گروپ کو ختم کر دینا چاہیے، غزہ کی پٹی کو غیر عسکری اور فلسطینی معاشرے کو تعصب پسند کرنا چاہیے،
اسکولوں کو بچوں کو موت سے زیادہ زندگی کی قدر کرنا سکھانا چاہیے اور اماموں کو یہودیوں کے قتل کے بارے میں تبلیغ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ فلسطینی سول سوسائٹی کو تبدیل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کریں اور اس کی مالی معاونت کرنا چھوڑ دیں۔